اس وقت ملک میں جنگل کا قانون رائج ہے، جنگل کے قانون سے بھی برا قانون رائج ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ٹی وی پہ آ کے انتہائی بے غیرتی، بے شرمی اور ڈٹائی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ بے ضمیر افراد جو ہیں وہ اس طرح سے باتیں کرتے ہیں کہ جیسے آگے سننے والے لوگ جو ہیں وہ بچے ہیں، جاہل ہیں، یا وہ کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو سمجھ عقل ہی نہیں ہے۔ اگر یہ ڈھیٹ لوگ ٹی وی پہ آ کے وہ محاورہ ہے نا کہ طاقتور جو ہے اس کی جو ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس کا قانون چلانے کا یہ طریقہ کار کر رہے ہیں، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے، صحافیوں کو پکڑ پکڑ کے اندر کر رہے ہیں۔ صحافی عمران ریاض جو ہیں خان جو ہیں ان کا اغوا کیا گیا، پولیس سے پوچھا گیا کیوں، تو میں تو کہتا ہوں مزاحیہ بات ہے ان کا جواب دینا، اور عدالت بھی ان کے مزاحیہ جواب سن کے میں کہتا ہوں کہ عدالت بھی برداشت کر کے بڑی بات ہے کہ جی ہمارا شوق کیا، ہمارا دل آیا، ہم نے گرفتار کر لیا، پھر ہم نے ان کو آزاد کر دیا، پھر ہمیں پتہ نہیں وہ چلا وہ کہاں چلے گئے۔ انتہائی فضول احمقانہ طرح کے جواز اور انتہائی فضول احمقانہ طریقے سے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں۔ فواد چودھری کو پکڑا، کیسے وہ ایک کیس سے آزاد ہوتے ہیں، دوسرے میں پکڑے جاتے ہیں، 100 کیس، اور شرمندہ ڈھیٹ اتنے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو ذہن میں سوچا ہوتا ہے کہ یہ مقدمہ جا ڈالنا ہے، اس سے بھی عدالت ان کو ریلیف دے دیتی ہے کہ نالائکو، جب تم نے ایسی حرکتیں کرنی ہیں، فضول قسم کے، گھٹیا قسم کے مقدمات بنائی جانے ہیں، تو عدالت نے تو یہی کہنا نا بھی ابھی تک ان کو اب تک گرفتار نہ کرو جب تک ہمیں بتاؤ نا۔ اور اس طرح کے تو میں کہتا ہوں انتہا کر دی، جیسے ہوتے ہیں نا دیہاتوں میں اجڑ بدماش قسم کے، مجبور قسم کے لوگ کہ وہ لڑائی میں، دشمنی میں اپنے آپ کو بعض کا فائر مار لیتے ہیں، خود کو زخمی کر لیتے ہیں دوسرے کے اوپر پرچہ کروانے کے لیے، اس طرح کے کام یہ کر رہے ہیں۔ اپنے خاص ادارے جو ہیں ان کے اوپر حملے کروا کے، توڑ پھوڑ کروا کے، یا اتنے یہ کمزور ہیں، اتنے بچے ہیں، اتنے یہ نااہل ہیں کہ حملہ ان کی موجودگی میں ہوتا ہے اور کوئی وہاں پہ موجود نہیں ہوتا اور کوئی رکوا نہیں سکتا۔ اور پھر کیا کرتے ہیں کہ فواد چودھری کیا، یہ جو جتنے بھی اینکر پرسن ہیں، اعظم سواتی کیا، علی امین گنڈا سنگھ گنڈا پور جیسے جو ان کے جو لیڈر ہیں، اشر شریف جیسے جو، اور آفتاب اقبال جیسے جو اینکر پرسن ہیں، ان کو اغوا کیے جا رہے ہیں، ان کو گرفتار کیے جاتے ہیں، نامعلوم جگہ پہ بھیجی جا رہے ہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا کرمنل ہوتا ہے نا، اس کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ موجود ہے۔ اور یہ اس طرح سے جو انڈیا آرمی کرتی ہے بھائی، کہ وہ انڈیا کے وہاں پہ لوگوں کو ایسے اغوا کرتی ہے، میں کہتا ہوں جس طرح سے ادھر انہوں نے کام شروع کر دیا ہے۔ اور ڈاکٹر، انجینئر، پڑھے لکھے لوگ جو احتجاج میں شامل ہوئے تھے، اور اپنے لوگوں سے احتجاج کرا کے وہ جو دوسرے لوگ ہیں جنہوں کے جو کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، جو کوئی ساتھ چل رہا ہے، جو کوئی نعرے لگا رہا ہے، ان کو بھی پکڑ پکڑ کے اندر اور ٹی وی پہ آ کے ایسے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ قیامت تک کوئی ایسے کر نہیں سکے گا۔ مطلب یہ کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی عوام سامنے آئے، عمران خان کا کسی نے بھی ساتھ دیا، تو اس کے لیے دنیا تنگ کر دیں گے، اس کو تباہ و برباد کر دیں گے، سیدھے فائر کر دیں گے۔ میں کہتا ہوں دہشت گردی پھیلا رہے ہو تم، تو خود بہت بڑے دہشت گرد ہو۔ یہ دفعہ 144 لگائی ہوئی ہے، خود ہی تم لوگ وہاں پہ جا کے جلسے جلوس کر رہے ہو۔ ایک طرح سے تم نے چیف جسٹس کو، عدالت کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ پہلے بھی ڈنڈوں کے ساتھ حملے کرتے رہے ہو، اب جا کے وہاں پہ تم پھر دوبارہ یہی کام کر رہے ہو۔ اور عمران خان جس نے 3 کینسر ہسپتال بنا دیے، نمر یونیورسٹی جو کہ 1000 ایکڑ پہ قائم ہے وہ بنا دی، القادر ٹرسٹ کے نام پہ بہت بڑی یونیورسٹی بنا دی جس کی علماء کرام نے بھی تعریف کی، اس کے اوپر تم اس کے اوپر کیسز کر رہے ہو اور ٹرسٹی بنا رہے ہو اس کو کہ جی بشرا بیگم کو۔ ٹرسٹی کہاں، ٹرسٹی تو وہ ہوتا ہے جیسے نواز شریف ہے، اپنے بچوں کو دے دیا، سب کو، بیوی کو دے دیا، یہ تو ملک کی چیز ملک کے لیے بنائی، ملک میں موجود، ملک کے باہر گیا ہوا پیسہ ملک کے اوپر لگا دیا، اور تم اتنے احمق ہو، کوئی کیس بنانا ہے، کوئی پرچہ بنانا ہے، کوئی جان تو اس میں ڈالو، بے وقوفو۔ میں کہتا ہوں بچوں سے بھی زیادہ تمہاری جو صلاحیت ہے وہ گئی گزری ہے کہ تم طاقت میں اتنے نشے میں ہو کہ تم کہتے ہو جو مرضی ہم کوے کو جو ہے وہ کبوتر کہیں گے تو وہ بھی عوام مان لیں گے۔ کچھ شرم کر لو، کچھ عقل کر لو، اتنی زیادہ ڈٹائی پن کا مظاہرہ نہ کرو۔ اللہ اگر عوام نے تمہیں اپنے سر پہ بٹھایا تو سر پہ بیٹھو، پیروں کی جگہ پہ نہ گرو، جوتوں کی جگہ پہ نہ گرو۔ قرآن پاک کے الفاظ جو ہے نا کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے تو انتہا تک، اور جب انسان گرتا ہے تو وہ انتہا جانوروں کی حدوں سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ جانوروں کی حدوں سے نیچے نہ گرو، خود کو کچھ نہ کچھ۔ کتنے سارے جرنیل آگے چلے گئے ہیں عمران خان کی زندگی میں، 50 سال سے زیادہ عرصہ تک وہ خود کہتا ہے لوگ اس کو جانتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ عرصے سے لوگ اس کو جانے۔ کئی جرنیل آئے، کئی سیاستدان آئے، کئی گئے، لیکن اس کے اوپر جو ہے اب تک کوئی سیاست جو اس کی
کرمنل ایکٹیویٹی نہیں ہے، کوئی اس نے کوئی ایسی انتشار پھیلانے والی بات نہیں کی کہ کوئی اس نے کرپشن نہیں کی، کیوں اس کے پیچھے ہاتھ جوڑ کے ہاتھ دھو کے آپ پڑ گئے ہو یار؟ کوئی خدا کا خوف کر لو، آخر خدا کو موت سب کو آنی ہے، مشرف جیسے دنیا میں نہیں رہے، اور یہ جو باجوہ صاحب ہیں انہوں نے بھی دنیا میں نہیں رہنا، کل کو آپ نے بھی مرنا ہے، عوام کو بھی جواب دہ ہونا ہے۔ کیا کہیں گے آپ کی نسلیں آپ کی کہ ہمارے فلاں ہمارے طاقتور تھے، انہوں نے عمران خان کو ساتھ یہ کچھ کیا، عمران خان کے ساتھ ملک کے ساتھ یہ کچھ کیا، کس جرم میں اس کو دہشت گرد بنا دیا، پوری دنیا اس کو نوبل پرائز دینے کے لیے کو تیار ہے، پوری دنیا اس کی تعریفیں کر رہی ہے، دنیا میں ایک صرف تم ہی عقل مند پیدا ہو گئے ہو، یا سیدھے بتاؤ کہ تم لوگ خود پتہ نہیں انڈیا اسرائیل کے ایجنٹ ہو کے یہی کام کر رہے ہو کہ ملک میں تباہی خانہ جنگی کی طرف لے کے جا رہے ہو ملک کو، اور کوئی تمہارے خلاف بات کرتا ہے، کوئی تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، تم اس کے دشمن بن جاتے ہو۔ کوئی خدا کا خوف کر لو یار، اتنا ظلم نہ کرو، آخر تمہاری نسلیں، میں کہتا ہوں کہ تمہاری نسلوں نے ادھر رہنا، میں یہ کہنے لگا تھا لیکن مجھے غلطی ہوگی، تمہاری نسلوں نے تو ادھر رہنا نہیں ہے، وہ تو باہر ملکوں میں جاؤ گے، کل کو تم نے بھی باہر کے ملک چلے جانا ہے، وہاں سے یہاں سے پاکستان سے تنخواہ کھاؤ، باہر جو ہے دوسرے ملکوں سے جو ہے تم اپنی جو ہے جائیدادیں بناؤ، پھر ان کے طاقت سے ان کی قوت کے ساتھ تم آگے ترقیاں کر کے بڑے بڑے عہدوں پہ چلے جاؤ، پھر پاکستانی عوام کو بندر بناؤ، ان کے سر میں جوتے مارو، اور پھر عیش کر سے آگے نکل جاؤ۔ تو خدا کا خوف کر لو، اگر انسانیت ہے نا تو اتنی زیادہ ذلت اچھی نہیں ہوتی، جتنی زیادہ ایسی حرکتیں کرو گے عوام کی نظروں میں گر جاؤ گے، تمہیں تو میں تو کہتا ہوں طاقتور لوگ جو ہیں ان کو عزت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ جب ہوتا تھا نا مشرف، تو ہمارے کچھ لوگ تھے، وہ بنے تھے یہ پولنگ ایجنٹس، تو فوج کے لوگ جو ہے نا ان کو کی حکمرانی تھی، انہوں نے کہا تھا جو ایجنٹس ہیں ان کو کہا تھا یہ ٹھپے لگانے ہیں بھر کے، بیلٹ باکس پورے بھرنے چاہیے اور اس کے لیے بھرنے چاہیے جی یہ مشرف کے لیے۔ تو کیا یہ اندھا قانون اتنی زیادہ بالکل ہی جو ہے طاقت کے نشے میں انسانیت سے باہر ہو جانا، یا تو ہے نا کہ ملک مقروض نہ ہو، ملک بہت زیادہ ترقی کر رہا ہو، ملک میں پوری دنیا میں عزت ہو، ہماری عدلیہ جو ہے اس کا بہت بڑا مقام ہو، معیشت بہت مضبوط ہو، ڈالر کی ریٹ بہت کم ہو گئے ہوں، پاکستان کی عوام جو ہے بہت امیر ہو گئی ہو، تعلیم عام ہو گئی ہو، پوری دنیا میں پاکستان ترقی کر رہا ہو، اسلام کا نام روشن ہو رہا ہو، کشمیر کے لیے تم نے کوئی کام کر لیا ہو، فلسطین کے لیے تم نے کوئی قدم اٹھا لیا ہو، آزادی کے لیے تم نے کچھ کر لیا ہو، پھر تو تم کہو کہ جی ہم بہت عظیم انسان ہیں، دیکھا ہماری الٹی سیدھی جیسی بھی پالیسیاں ہیں ہم نے کچھ اچھا کام کیا ہے، لیکن اب کچھ اصلاح کر لو، اب کچھ بہتر کر لو۔